بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم نکاح کے حوالے سے ایک سٹوری آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ انتہائی ڈرا دینے والی یہ سٹوری ہے کہ نکاح کے حوالے سے آج کل فی زمانہ اس طرح کے معاملات بھی پیش آ رہے ہیں۔ ایک نکاح ہم نے حال میں پڑھایا، تو لہٰذا جب نکاح پڑھا لینے کے کچھ عرصے بعد جو ہے بھائی نے اپنی سٹوری بیان کی کہ آپ نے جو ہمارا نکاح پڑھایا تھا، میری بیوی نکاح میں موجود تھی اور میری پراپرٹی میں سے بہت سارا پیسہ اور گاڑی وغیرہ لے کر جو ہے اس نے کسی اور شخص سے شادی کر لی۔ تو اب انہوں نے مسئلہ یہ معلوم کیا کہ میں نے نہ ہی زبان سے طلاق دی، نہ ہی میں نے لکھ کر طلاق دی، تو ایسی صورت میں میری بیوی نے جب کسی اور سے نکاح کیا تو آیا وہ نکاح درست ہے؟ تو یاد رکھ کے میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، کہ شادی شدہ عورتیں حرام کی گئی، یعنی جب ایک عورت کسی کے نکاح میں موجود ہوگی، اگر وہ اسی حالت میں کسی اور سے نکاح کرے گی، شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جو پڑھانے والا ہے اگر اسے بھی معلوم ہے وہ بھی گناہگار ہوگا، گواہن جنہیں معلوم ہے وہ لوگ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا میرے بھائی، اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی، آپ انہیں طلاق دیتے اور اس کے بعد عدت گزار لینے کے بعد جس شخص سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ نکاح کر لیتی، یا آپ طلاق نہیں دیتے تو وہ خلا لیتی، اور کوئی شرعی ریزن بھی ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، تو خلا لے لینے کے بعد عدت گزار لینے کے بعد وہ اس شخص سے شادی کر لیتی۔ لیکن یہاں تو ایسا ہوا، نہ انہوں نے خلا لیا کورٹ سے، نہ ہی انہوں نے جو ہے آپ سے طلاق لی، یعنی نہ ہی آپ نے زبان سے طلاق دی، نہ ہی تحریری طلاق دی، اب انہوں نے کسی اور سے نکاح کیا، تو لہذا یہ شرعی اعتبار سے نکاح منعقد نہیں ہوا۔ تو لہذا آج کل فی زمانہ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ کسی اور سے اس طرح نکاح کر لیتی ہیں، تو لہذا وہ قاضی صاحب کو بھی اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور جو ہے اس طرح گواہن وغیرہ کو بھی اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور اس طرح وہ نکاح کر لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس شخص سے نکاح کر رہی ہیں اسے بھی سوچنا چاہیے کہ جب ایک عورت کسی کے نکاح میں موجود ہے تو میں اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ نکاح شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح ہے جیسے اجنبی مرد و عورت ساتھ رہنے لگ جائیں، یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک نکاح بھی کیا ہو، یعنی نکاح کی رسم بھی ادا کی ہو، قاضی صاحب آئے انہوں نے نکاح پڑھایا ہو، تو یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء، کہ شادی شدہ عورتیں حرام کی گئی، یعنی جب ایک عورت کسی کے نکاح میں موجود ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح پر نکاح کرنا ہے یہ۔ اسی طرح یہ تو نکاح میں موجود ہے، ہمارے فقہا نے تو یہاں تک بیان کیا کہ ایک عورت اگر کسی یعنی کہ عدت میں موجود ہے، چاہے وہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، عدت اس کی چل رہی ہو، دوران عدت اگر اس کا نکاح کیا جائے، دوران عدت بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اب ہم دوران عدت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آئیے، ابھی تو یہاں شوہر نے نہ زبانی طلاق دی نہ تحریری طلاق دی، اور اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا، وہ نکاح کہاں سے ہوگا؟ نہ دوران عدت نکاح، یعنی دوران عدت کوئی خاتون اگر کسی سے نکاح کریں گی وہ نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کی نکاح میں موجود ہیں، اسی طرح لڑائی جھگڑا کر کے وہ کسی اور سے نکاح کر لیں تو یہ نکاح بھی شرعی اعتبار سے منعقد نہیں ہوگا۔ اب یہاں وہ بھائی بتانے لگے کہ بہت سارا پیسہ اور اسی طرح جو ہے میری گاڑیاں وغیرہ، اور یہ دونوں ساتھ جو ہے اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے تھے، ان کے درمیان آپس میں محبت ہوئی اور انہوں نے اس طرح لو میرج یہ کی تھی، تو لہٰذا اس کا انجام اتنا بھیانک ہوا کہ خاتون کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ یہ بہت پیسے والا ہے، تو لہٰذا میں نے آگے چل کر ان سے پیسے وغیرہ اور اس طرح کچھ ان کے گاڑیاں وغیرہ لے کر فرار ہو جانا، شاید ان کے ذہن میں یہی تھا۔ بہرحال بتانا مقصود اس ویڈیو میں یہ ہے کہ اگر نکاح پر کوئی عورت نکاح کرے گی وہ نکاح نہیں ہوگا، اسی طرح عدت کے دوران نکاح کرے گی وہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتانا ہے، جتنے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، دیکھیں جائز راستے کو اختیار کیجئے، ناجائز کی طرف نہیں جائیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جائز پلیٹ فارم دیا ہے تو اس پلیٹ فارم پہ جو ہے جائز پلیٹ فارم پر آپ جائیے، آپ ناجائز پر جائیں گے اس میں برکت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوگا، دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، قبر میں بھی آگ بھڑکائی جائے گی، اسی طرح آخرت میں بھی انسان رسوا و شرمندہ ہوگا۔ جائز راستے کو انسان اپنائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، یقیناً آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور کوئی شرمندگی انسان کو نہیں ہوگی کہ انسان نے جائز کام کیا۔ لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ پیسے کے بلبوتے پر یا اسی طرح
طاقت کے بلبوتے پر جو اس طرح کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے پیپر میرج کر لیتے ہیں، اس میں ایجاب و قبول نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس پیپر میرج کر لی، اس طرح نکاح کر لیتے ہیں. یا بعض لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پسند آ گئی، وہ کسی کے نکاح میں اس نکاح میں ہونے کے باوجود اس سے نکاح کر لیتے. تو لہذا ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہی بیان کرنا تھا کہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا ہے. اسی طرح عدت کے دوران اگر نکاح کیا جائے، دوران عدت بھی وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اسی طرح اس پر آنے والی ویڈیو کو جو ہے لائک شیئر ضرور کیا کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.